میرے قبلہ و کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت راہبر شریعت الشیخ محمد محسن منور یوسفی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کسی کو حقیر مت سمجھو، بھلے وہ کتے کا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس عنوان کے اوپر آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا کتے کا بچہ۔ اس کتاب کے اندر آپ نے انسان کے نفس، تصوف، روحانیت، مخلوق خدا سے محبت کی بے شمار مثالیں درج کی ہیں، بے شمار واقعات انہوں نے لکھے۔ اس کتاب میں سے آج 2 واقعات میں آپ دوستوں کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جن کو پڑھ کر یا سن کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مخلوق خدا سے محبت کرنا خود خالق کائنات کا کس قدر محبوب عمل ہے، اور جو لوگ اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں ان سے کائنات ارض و سما کا جو مالک ارض و سما ان سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ تو ایک واقعہ جو وہ آپ لکھتے ہیں طبقات کبریٰ کے حوالے سے، شیخ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشائخ کا، بزرگان دین کا، اولیاء کا یہ وتیرہ رہا، ان کا یہ ہمیشہ سے کہ ان کے عمل کے اندر چیز رہی کہ وہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ایک طوائف کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طوائف نے ایک کتے کو پانی پلایا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، قریب المرگ تھا، تو اس کتے کو جب اس نے پانی پلایا، کنویں کے کنارے جو کتا تڑپ رہا تھا اس کتے کو اس نے پانی پلایا، تو اس کو پانی پلانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طوائف کو بخش دیا۔ اسی طرح طبقات کبریٰ کے اندر حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بزرگ اور اتنے صاحب مرتبت اور صاحب سلسلہ بزرگ کہ جن کے آگے سلسلے چلے، یہ ان بزرگوں کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ یہ انہوں نے ایک کتے کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتے کو دیکھا جو خارش زدہ تھا، میں نے اس کتے کو پکڑا، اس کو میں نے اس کے اوپر ایک سائبان بنایا، اس کو رہنے کے لیے جگہ بنا کے دی، اور میں اس کو کھلاتا پلاتا کی چیزوں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا اس کے لیے بندوبست کرتا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا، اور حتیٰ کہ میں نے اسے گرم پانی سے نہلایا، اس کو اجلا کر دیا کہ آپ کی توجہ اور آپ کی کیئر سے وہ جو کتا ہے وہ تندرست ہو گیا۔ آج جو یہاں پہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے سلسلہ رکھنے والے بزرگ، اتنے صاحب مرتبت بزرگ، وہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کی اہمیت سے واقف تھے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، وہ تو بات کا درجہ ہے۔ آج ہم انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک کتے تک کا اس قدر انہوں نے خیال کیا، اس کو اس قدر توجہ دی، اس کی اعتماداری کی، اس کی کیئر کی کہ اس کو انہوں نے تندرست اور اجلا کر دیا، نہلا دھلا کے اس کی بیماری کے اندر اس کی کیئر کر کے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بخارا کے اندر ایک شخص تھا، اور وہ جو بندہ تھا وہ بخارا کا حکمران تھا، اور مخلوق خدا اس سے بڑی تنگ تھی، مخلوق خدا اس سے بڑی تنگ تھی، لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ تو جب وہ فرماتے ہیں کہ ان ملکوں کے اندر سردی بہت ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک روز اپنے قافلے کے ساتھ نکلا، تو لوگ اس کے مرنے کی بد دعائیں کرتے، اتنے تنگ تھے لوگ اس سے۔ وہ ایک روز جب اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے سواروں کے ساتھ نکلا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا سردی سے ٹھٹھر رہا ہے، خارش زدہ، اور اس کے جسم کے اوپر بیماری کے آثار ہیں، تو وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس حکمران کو اس کتے پہ ترس آیا، تو اس نے اپنے سواروں کو کہا کہ اس کو محل میں لے جاؤ، تو محل میں لے گئے، تو اس نے اس کو کتے کو تیل جو وہ لگایا، میڈیسن لگائی، تیل لگایا، میڈیسن لگائی،
اور اس کے بعد اسے گرم کپڑے کا ٹکڑا دیا، آگ جلائی، اس کے قریب رکھا، گرم دودھ وغیرہ دیا۔ الغرض وہ کتا چند دنوں کے اندر صحت مند ہو گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ چند ہی دنوں میں اس حکمران کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے خوشیاں منائیں اس کے مرنے کے اوپر، اس قدر ظالم بندہ۔ تو وہاں بخارا کے ایک اللہ کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا اور اسے فرمایا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو اس کتے سے بھی بدتر تھا، میرے نزدیک تو اس کتے سے بھی بدتر تھا، لیکن تیرے اس کتے کے ساتھ نیک سلوک نے، نیکی نے، اچھے سلوک نے، جو تیرے لیے یہ انعام میں نے مقرر کیا کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ تو سامعین کرام، بندہ ناچیز حقیر عاجز فقیر مدثر علی محسنی یہاں پہ یہ بات عرض کرتا ہے کہ اگر ایک کتے کے ساتھ حسن سلوک بندے کی بخشش کا باعث بن سکتا ہے، تو سامعین میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ شروع میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا کہ اس طوائف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے بخش دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طوائف کو اللہ نے بخش دیا کہ اس نے ایک کتے کو جو کنویں کے کنارے قریب المرگ تھا پیاس کی وجہ سے، اپنے دوپٹے سے یا اپنے جوتے سے، بعض روایت میں آتا ہے اپنے دوپٹے کو لٹکا کے کنویں کے اندر اس نے اس کے منہ میں اس کا پانی نچوڑا اور اسے پانی پلایا۔ تو یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ایک کتا، گو کسی مخلوق کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، لیکن اللہ کی مخلوق میں کتا جسے انسانوں کی دنیا میں بعض لوگ حقیر جانتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کا اگر اس قدر اجر ہے تو جس مخلوق کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، مخلوقات میں سب سے بہترین، جو خالق کائنات کی صنائی کا، صنعت کا جو بہترین شاہکار ہے، جو انسان، حضرت انسان کے ساتھ جو نیکی ہے، جو اخلاق ہے، جو محبت ہے، جو اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے لوگ ہیں، جو انسانوں کا درد اور انسانوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ کی جماعت ہے یا اولیاء اللہ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا، انہیں اللہ کس مقام اور مرتبے سے نوازتا ہوگا اور انہیں کیا انعامات دیتا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر پہ بات پھر وہیں پہ ختم کرتا ہوں جو میرے شیخ معظم نے اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ میرے پیر طریقت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کسی کو حقیر نہ جانو، بھلے وہ کتے کا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو۔